السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام حضرات مل کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں ہم سب کو نصیب ہوئی، اللہ کا اس پر لاکھ لاکھ شکر۔ اس شکر کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی، خلاق لم یزل ہمیشہ ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے کی اسی طرح توفیق بخشتا رہے۔ معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت بینہ تلاوت کی ہے۔ دو جہانوں کے سردار، خاتم الانبیاء، شافی کوثر، ہادی اور رہبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مبارک بھی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارک میں قرآن مجید کی تعلیمات میں سے ایک خوبصورت تعلیم کو بیان کیا گیا۔ اسلام کی تعلیمات بلا شک بلا شبہ بہت عمدہ، بہت حسین اور بہت اچھی ہیں، تاہم کچھ خوبیاں وہ بہت نمایاں ہوتی ہیں۔ ان بہت ہی نمایاں خوبیوں میں سے ایک خوبی جو اس آیت مبارکہ میں اور رسول اللہ کے اس فرمان مبارک میں بیان کی گئی ہے وہ ہے پردہ اور حیا۔ یہ اسلام کا ایک نمایاں وصف اور نمایاں خوبی ہے۔ حیا اور پردہ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں رکھ چھوڑا ہے۔ اگر انسان ایک اچھی فطرت کا مالک ہو، یا میں یوں کہوں تو بے جا نہیں، اللہ نے جس فطرت پہ بنایا اس فطرت پہ چلے، اس کی مخالفت نہ کر رہا ہو، تو حیا اس کا ضمیر،
اس کا اندر خود اسے کہے گا، یہ درس اسے اپنے آپ سے ہی ملے گا، کیونکہ اللہ نے اسے فطرت انسانی میں رکھا۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید نے قصہ آدم و حوا بیان فرمایا، اسی قصہ میں ایک مقام پر یہ ذکر کیا کہ اللہ نے منع فرمایا جناب آدم علیہ السلام کو کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ وہ اس درخت کے قریب گئے، اس کا پھل کھا لیا۔ اس واقعہ کو اور اس نقشے کو قرآن اس طرح بیان کر رہا ہے، فلما ذاق الشجرۃ، جب انہوں نے وہ درخت کا پھل کھایا، بدت لہما سوآتہما، دونوں کے سطر کھل گئے، واضح ہو گئے۔ اب یہ روئے زمین کے پہلے انسان ہیں، اور اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ملا تھا ان کو۔ جیسے ہی سطر کھلے، خود وہ فطرت سلیمہ جو اللہ نے ان میں رکھی تھی اس کا تقاضا ہوا، اور فوراً دونوں اپنا اپنا سطر چھپانے لگے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے اپنے سطر کو چھپانے لگ گئے۔ یہ کیا تھا؟ وحی نہیں پہنچی تھی، یہ وہ فطرت سلیمہ تھی جو اللہ نے ان میں رکھی۔ یہی فطرت سلیمہ اللہ نے ہر انسان میں رکھی ہے، بالخصوص مسلمان میں، جو یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم حیا کو اختیار کریں، ہم پردہ کو اختیار کریں۔ اسی مناسبت سے آج کی ہماری اس نشست کا عنوان گفتگو کا وہ بھی یہی ہے، پردہ اور حیا ایک اسلامی قدر۔ معزز حاضرین، جس طرح سے بدقسمتی کہ ہم نے بہت سی اسلامی اقدار اور بہت سی اسلامی تعلیمات کو فراموش کر دیا، بھلا دیا۔ بہت سی اسلامی اقدار اور تعلیمات ہمارے معاشرے کے خود ساختہ رسم و رواج کی نظر ہو گئی۔ ان تعلیمات میں ایک یہ تعلیم بھی ہے پردہ اور حیا کی، کہ ہم نے اپنے رسم و رواج کی نظر اسے بھی کر دیا، ہم نے اس کو بھی فراموش کر دیا اور بھلا دیا۔ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے پردے کے بارے میں، اللہ کا فرمان کیا کہتا ہے حیا کے بارے میں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور فرامین پردہ اور حیا کے متعلق ہمیں کیا درس دیتی ہے، ہم نے اسے فراموش کیا۔ آئیے آج کی اس نشست میں ہم اس بھولے ہوئے سبق کو ایک بار دہراتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں پردے کے متعلق کئی آیات مبارکہ اتری۔ سب سے پہلی آیت مبارکہ سورہ احزاب میں 5 ہجری میں اتری، جس میں پردے کا حکم دیا گیا، اور اللہ رب العزت نے یوں بیان فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ یہ پہلا حکم دیا جا رہا ہے، حیا اور پردے کا درس یہاں سے شروع کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید نے واضح الفاظ میں بیان کیا، اور اس کی اہمیت اس چیز سے مزید اجاگر ہوتی ہے کہ یہ حکم دینے کے لیے اللہ نے سب سے پہلے منتخب کیا خود نبی کے گھر والوں کو۔ پہلا خطاب انہی سے کیا گیا، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لسن کاحد من النساء، تم باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام، تمہاری رفعت، بلندی، رتبہ ان سے الگ اور جدا ہے، کیونکہ تم نبی کے حرم میں رہتی ہو۔ ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو کرنا کیا ہے، فلا تخضعن بالقول، جب کسی سے کلام کرنا پڑے تو نرم لہجے میں نہیں کرنا، شائستگی نہیں دکھانی، یہاں اخلاق کا پیکر بن کر گفتگو نہیں کرنی ہے۔ لا تخضعن بالقول، غیر محرم سے گفتگو کرے عورت، اور وہ نبی کی عورت کو براہ راست حکم دیا جا رہا ہے، اور امت کی عورتوں کو تو بدرجہ اولا یہی حکم ہے۔ فرمایا لا تخضعن بالقول، نرم لہجے میں بات نہ کیجیے، اپنی آوازوں کو اچھا بنا کر پیش نہ کیجیے۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، ہو سکتا ہے جس سے آپ کلام کر رہے ہیں اس کے دل میں برے خیالات آ جائیں، اس کے دل میں شیطان وساوس پیدا کر دے، اس کے دل میں جو خاتون اتنے اچھی گفتار کے ساتھ اس کے سامنے بات کر رہی ہے،
اس کی خوش گفتاری اس کے دل میں کہیں وسوسے اور برائی کا خیال پیدا نہ کر دے۔ قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، جب بات کرو بس دستور کے مطابق پوری بات۔ دوسرا حکم وہ بھی ازواج مطہرات کو مخاطب کیا گیا، فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اے نبی کی بیویوں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہا کرو، گھروں سے باہر نہ گئی کرو۔ یہ قرآن کا حکم ہے، 22واں پارہ سورہ احزاب ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ مومن عورتوں کا اصل میں مسکن کیا ہے، ان کی جگہ کون سی ہے۔ فرمایا قرن فی بیوتکن، وہ گھروں میں رہیں، باہر نہ گیا کریں۔ بلا ضرورت باہر جانا تو بالکل جائز نہیں ہے، ضرورت کے تحت آگے کلام آ رہا ہے انشاءاللہ۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور جاہلیت کی طرح اپنی زینت باہر دکھایا نہ کریں۔ اقیمن الصلاۃ، نماز قائم کیا کریں۔ آتین الزکاۃ، زکوٰۃ دیا کریں۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی کامل اطاعت کریں۔ یہ دوسرا حکم تھا۔ اور تیسرا حکم پردے سے متعلق، پھر اللہ رب العزت نے یہاں بھی انبیاء کی ازواج کو مخاطب کیا ہے۔ یہ پردے کی اہمیت اندازہ کیجئے اس سے، یہاں بھی انبیاء کی ازواج کو مخاطب کیا، خود نبی کو، اور پھر نبی کو مخاطب کر کے ازواج نبی، بنات نبی اور نساء مومنین بعد میں آیا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کس سے کہنا ہے؟ لازواجک، پہلے اپنی بیویوں سے، وبناتک اور پھر اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین اور پھر تمام مومن عورتوں سے کہہ دیجئے۔ کون سا حکم؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، فرمایا جب گھر سے باہر نکلنے کی حاجت ہو جائے، کسی کام سے جانا پڑ جاتا ہے، تو پھر اس جانے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلا حکم تھا قرن فی بیوتکن، گھر میں ٹھہرے، باہر نہ جائیں، لیکن اگر جانا پڑتا ہے، ضرورت پڑتی ہے، تو پھر جانے کا طریقہ کون سا اختیار کریں؟ فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑی چادریں لے کر اپنے اوپر ڈال لیا کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جلابیب کہتے ہیں بڑی چادر کو جو سر سے نیچے جھکا دی جائے، اور جناب اکرمہ فرماتے ہیں کہ اپنے گلے کو بھی ڈھانپ لیا کریں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ حکم نازل ہو گیا تو انصار کی عورتوں کا حال یہ ہوتا تھا کہ وہ جب گھر سے باہر کسی کام سے، کسی غرض و ضرورت سے نکلتی تھیں تو اپنے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک پوری طرح ڈھانپ لیتی کہ صرف ایک آنکھ کھلی ہوتی جس سے راستہ دیکھا جا سکتا، مکمل اپنے آپ کو چھپا لیتی تھی۔ اور چوتھا حکم اللہ رب العزت نے سورہ نور میں جا کر کے پھر اللہ رب العزت نے حیا اور پردے کا درس دیتے ہوئے الگ الگ خطاب کیا ہے، مردوں کو الگ خطاب کیا، عورتوں کو الگ خطاب کیا۔ چنانچہ مردوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، میرے محبوب ان مومن لوگوں سے، مومن مردوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو نیچے رکھا کرو۔ یہ نہیں کہ باہر راستے پر نکلے تو مجال ہے کوئی آنکھوں سے بچ کے گزر جائے، نہیں، اسلام نے یہ سکھایا، مومن مردوں کو قرآن کا یہ حکم ملا یغضوا من ابصارہم، جب باہر نکلو تو اپنی نظروں کی خوب حفاظت کرو، بد نظری سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی نظروں کو جھکا کے چلا کرو۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی عزت و عصمت کی خود حفاظت کیا کرو۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، کہیں تھوڑی سی بھی کوتاہی ہو، کہیں چھپ کے کوئی ایسی غلطی کرنے کی کوشش کر رہا ہو اور ایسا کر سکتا ہے، تو قرآن کی اس آیت میں آخر میں پھر متنبہ کیا گیا ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو بھی تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے نفس کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے سر عام تو نظریں نہ اٹھاؤ لیکن چھپ کر بد نظری کرنے کی کوشش کرو۔ اگر ایسا بھی کرو گے تو خبیر بما یصنعون، جس حال میں بھی ایسا کام کرو گے اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اور یہاں مومنہ عورتوں کو اس سے اگلی آیت میں 5 حکم دیے گئے۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن، لمبی آیت مبارکہ میں 5 حکم وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے دیتا ہوں۔ پہلا حکم دیا یغضضن من ابصارہن، کہ عورتوں کو بھی یہ حکم ہے کہ اگر باہر آئیں تو اپنی نظروں کو نیچے رکھا کریں، اپنی نظریں جھکا کے چلا کریں۔ دوسرا حکم دیا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ،
عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنی عزت، اپنے دامن کی خود حفاظت کریں، اپنی عفت کی حفاظت کریں، اپنے دامن کو بد کرداری سے داغدار نہ ہونے دیں۔ تیسرا حکم اسی میں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، باہر آنا بھی ہے تو لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنا بناؤ سنگھار کر کے لوگوں کو مت دکھایا کریں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں۔ چوتھا حکم دیا اسی آیت میں آگے چل کر، فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ چادر کو اپنے سینے پر، اپنے گلے پر، گردن پر ڈال لیا کریں، اپنی گریبان پر کپڑا ڈال لیا کریں۔ اور پانچواں حکم اسی میں دیا، فرمایا لا یضربن بارجلہن، جب چلیں باہر تو اپنے قدم کو زور سے زمین پر رکھنے کی اجازت نہیں ہے، ایسا بھی نہ کیا کریں۔ لیعلم ما یخفین من زینتہن، تاکہ تمہاری خفیہ چھپی ہوئی زینت بھی کہیں ظاہر نہ ہو جائے۔ یعنی اگر کوئی خاتون مکمل پردے میں ہے تو اس کو چلنے کا انداز بھی قرآن نے بتلایا کہ چلنا کیسے ہے، چلنا بھی اتنے متانت، وقار اور سنجیدگی کے ساتھ ہے کہ تمہارا پردہ کھلنے نہ پائے۔ گرامی قدر سامعین، اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر پانچواں حکم اس انداز سے دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ یہ بھی لمبی آیت مبارکہ سورہ احزاب کی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو، نبی کے گھر نہ گئے کرو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے۔ انبیاء کے گھر جانے کی اجازت نہیں ہے، نبی کے گھر میں جانا ہے، داخل ہونا ہے۔ لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھر میں داخل نہیں ہونا، الا ان یؤذن لکم، ہاں مگر آپ اجازت لے لیں، اجازت لینے کے بعد آپ جائیں گے۔ اور اس آیت مبارکہ میں ایک دوسرا حکم بھی دیا گیا، چونکہ نبی کی بیویاں مسائل کی ضرورت پڑتی ہے، مسائل پوچھنے پڑتے ہیں، تو وہ نبی کے گھرانے سے ملتے ہیں، لوگوں کو ایسی ضروریات پیش آتی ہیں، جب ایسی ضرورت ہو تو اس کا طریقہ بھی قرآن نے سکھایا۔ اسی آیت مبارکہ میں آگے چل کر فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر تمہیں ان امہات المؤمنین میں سے کسی سے کوئی مسئلہ پوچھنا بھی پڑتا ہے تو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، دروازے کے سامنے نہیں کھڑے ہو جانا، بلکہ ایک طرف ہو کر پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر بات کرو اور مسئلہ پوچھو۔ یہ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ نبی کی بیویاں، انبیاء کی گھر والیاں، انبیاء کا حرم، وہ خواتین جن کے لیے خود قرآن نے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، اپنی مائیں ہماری۔ اسلام نے کہا ان سے بھی بات کرنی ہے تو پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر کے بات کیجئے۔ چہ جائے کہ 14 صدیوں کے بعد آنے والا مسلمان یہ نعرہ لگانا شروع کر دے کہ کوئی بات نہیں، اصل حیا تو دل میں ہونا چاہیے، اصل پردہ تو دل میں ہونا چاہیے۔ جو لوگ ایسا کہتے ہیں، اسی جگہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں آگے چل کر ان لوگوں کے اس باطل خیال کا بھی ایک خوبصورت پیرائے میں رد کیا گیا۔ فرمایا یہ پردے کے پیچھے رہنا اور پردے کا اہتمام کرنا اور بات کرنی ہو تو پردے کے پیچھے کرنا، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے اور ان دونوں کے، عورتوں کے اور تمہارے دلوں کے لیے زیادہ پاک کرنے کا سبب ہے اور طاہر و مطہر رہنے کا سبب ہے۔ اب جو لوگ یہ نہ کہتے ہوں، یہ دعویٰ کرتے ہوں کہ اصل تو دل میں پردہ ہونا چاہیے، اصل تو حیا دل کے اندر ہونا چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے، جی اصل تو یہ ضرورت ہے، تو قرآن بتا رہا ہے کہ دل پاک کیسے ہوگا؟ اس دل کے پاک کرنے کے لیے بھی فرمایا تم حیا اور پردے کو اختیار کرو، تبھی تو دل جا کے پاک ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اللہ نے بے حیائی کو رد کر دیا، حرام کر دیا بے حیائی کو، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے وہ خفیہ ہو۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، برائی کو اور بے حیائی سے منع کر دیا۔ لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا، زنا کے قریب، بد کرداری کے قریب نہ جائیے، اس لیے کہ یہ بے حیائی بھی ہے اور برا طریقہ بھی ہے۔ اور شیطان سے بچنے کا درس دیا گیا کیونکہ وہ بھی بے حیائی سکھاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان، فرمایا شیطان کے راستے پہ نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کی خواہشات کو مت مانو، اگر ایسا کرو گے تو جو شیطان کے پیچھے چلتا ہے وہ سنے شیطان کا کام کیا ہے، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، وہ تو بے حیائی سکھاتا ہے۔
اس کی بات مانو گے وہ تمہیں بے حیائی پہ ڈالے گا. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یہ سب قرآن کی آیات بینات ہیں. معزز حاضرین، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی ایک دو فرامین آپ حضرات کے گوش گزار کیے دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رأس مکارم الاخلاق الحیاء. ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اچھے اخلاق والا بنا دے. ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ میرے اخلاق اچھے ہوں، تو اچھے اخلاق کی کنجی اس میں بتلائی گئی، بنیاد سکھائی گئی. میرے نبی کے فرمان کا حاصل ہے رأس مکارم الاخلاق. فرمایا اچھے اخلاق کی بنیاد اور جڑ کیا ہے؟ فرمایا الحیا. حیا اچھے اخلاق کی جڑ ہے، حیا اچھے اخلاق کی بنیاد ہے. آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں، اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ بہت زیادہ حیا والا ہو، شرم والا ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ ایسے حیا کرتے رہے تو ہر وقت اسی حیا کی وجہ سے دنیا سے پیچھے رہ جاؤ گے، نقصان ہو جائے گا تمہارا. یہ ہم کہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ باتیں ہوتی ہیں. لیکن رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ اور سکھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، ایک شخص اپنے بھائی کو ڈانٹ رہا ہے اسی وجہ سے، اور اسے کہہ رہا ہے کہ تم اتنا حیا کرتے ہو، قد اضر بک، اس حیا کی وجہ سے تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا، ایسے نہ بن جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دع، اس کو چھوڑ دو، اس کو ایسی تعلیم نہ دو. فإن الحیاء من الایمان، حیا تو ایمان کا جز ہے، حیا تو ایمان کا حصہ ہے، تو ایسی تعلیم اسے نہ دو. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا تو اللہ کی صفت ہے. ان اللہ عز وجل حلیم حیی ستیر، اللہ بردبار ہے، اللہ حیا والا ہے، اللہ پردہ پوشی کرنے والا ہے. یحب الحیاء والستر، فرمایا اللہ پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے اور حیا کو پسند کرتا ہے. حیا انبیاء کی صفتوں میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں وہ انبیاء کی صفات ہیں، اور ان 5 چیزوں میں فرمایا الحیاء والحلم والحجامہ والتعطر والنکاح. پہلی چیز جو بیان کی ہے وہ حیا ہے. یہ انبیاء کی صفت ہے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے. اور حیا جنت میں جانے کا سبب ہے. رسول اللہ کا فرمان مبارک الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، فرمایا حیا ایمان سے ہے، حیا اختیار کرو گے ایمان ملے گا. اور والایمان فی الجنہ، ایمان آئے گا تو جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار، اور فرمایا بے حیائی یہ سختی کو لاتی ہے، اور سختی انسان کو جہنم میں لے کے جاتی ہے. یعنی حیا یہ جنت جانے کا سبب ہے، اور بے حیائی یہ جہنم جانے کا سبب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیا اور ایمان کو لازم و ملزوم قرار دیا. چنانچہ آپ کا فرمان ہے الحیاء والایمان قرنا جمیعا، فرمایا یہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، حیا اور ایمان ساتھ ساتھ رہتے ہیں. فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، جب ایک ختم ہو جائے دوسرا بھی ختم ہو جاتا ہے. ایمان اور حیا ساتھ ساتھ ہیں. حیا ہے تو ایمان بھی ہوتا ہے، حیا نہیں رہتا تو ایمان بھی نہیں رہتا. گرامی قدر سامعین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے من قل حیاؤہ قل ورعہ، جس میں حیا نہ رہے کم ہو جائے اس کا تقوی کم ہو جاتا ہے، اور جس کا تقوی کم ہو جاتا ہے تو مات قلبہ، اس شخص کا دل مردہ ہو جاتا ہے. دلوں کو زندہ رکھنا ہے تو پھر حیا کو اختیار کرنا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بے حیا بن جائے، بے حیا کون؟ کھلے عام گناہ کرنے والا، جو کسی کی رعایت لحاظ کچھ بھی نہ کرتا، یہ بے حیائی ہے. اور ایسا کرنے والا اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کے سب لوگ بخشے جائیں گے مگر یہ نہیں، کل امتی معافا الا المجاہرین. پھر فرمایا مجاہر کون ہے؟ شرع عام کھلے عام بے حیائی اور گناہ کرنے والا آدمی ہے. میری امت کے سارے افراد کی بخشش ہو جائے گی، ان کی نہیں ہوگی. گرامی قدر سامعین، اس سے بچنا ہے تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس سے بچنا ہے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اولاً یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں بے حیائی لاتی ہیں چیزیں. مختصر لفظوں میں پہلی بات بد نظری، جو قرآن نے سکھایا نظر کو نیچے رکھو. جب انسان اس کا لحاظ نہیں کرتا تو پھر وہ بے حیائی میں مبتلا ہوتا ہے. دوسری بات غیر محرموں سے تنہائی، جب انسان غیر محرم سے تنہائی اختیار کرتا ہے تو پھر وہ بے حیائی میں مبتلا ہوتا ہے. شیطان کے لیے ایسے شخص کو بے حیائی میں مبتلا کرنا آسان ہو جاتا ہے.
اور تیسری بات، ہمارے معاشرے میں آج کل چلنے والے فوش ناول، ڈرامے اور گانے، یہ بھی ہمارے معاشرے میں، ہماری نسل میں بے حیائی لانے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اس فتنے سے بچانا چاہیے، مرد و زن کے اختلاط سے بچنا چاہیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی لا اصافح النساء، فرمایا میں کبھی عورت سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو جہانوں کے سردار پیغمبر، بخشے بخشائے پیغمبر جن کے لیے پوری کائنات بنی، وہ فرما رہے ہیں لا اصافح النساء، میں عورت سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ یہ حیا کے خلاف۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ بیعت کرنے کے لیے آتے تھے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے، تو آپ مردوں سے بیعت کرتے، ہاتھ سے ہاتھ ملاتے، لیکن عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے، بلکہ گفتگو سے، قول سے ان سے بیعت فرماتے تھے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں واللہ ما مست یدہ ید امرأۃ قط، اللہ کی قسم میرے شوہر، میرے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت کو، نامحرم کو کے ہاتھ کو کبھی بھی نہیں چھوا، کبھی کسی غیر محرم نامحرم عورت کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ دو جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمارے اندر بھی بے حیائی کے اسباب میں یہ سبب بھی ہیں، ہمیں ان سے بچنا ہے، اور بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز وہ ہے اللہ کی معرفت و تقوی۔ اگر دل میں تقوی نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، تو پھر گناہ آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر محفل کے گناہ آسان نہیں ہوں گے تو تنہائی کے آسان ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی نہیں دیکھتا۔ یہ گناہ تب چھوٹ سکتے ہیں، حیا ہمارے اندر تب آ سکتا ہے، بے حیائی سے ہم تب بچ سکتے ہیں جب ہمارے دلوں میں خوف خدا گھر کر لے۔ اللہ کا ڈر جب دل میں ہوگا تو پھر ہم بے حیائی سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ اور دوسرا کام، اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں، مسجد سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں۔ 5 وقت جب بلاوا آتا ہے تو ہم فوراً اللہ اکبر کی صدا بلند ہو اٹھیں اور مسجد کی طرف چل پڑیں۔ اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا ہے نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی سے اور برائی سے نماز روکتی ہے۔ ہم نماز کے عادی بنیں، خود بھی اور اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو بھی نماز کا عادی بنائیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں ہماری نسل سے بے حیائی نکلے تو ہمیں اپنے بچوں کو نماز کی طرف لانا ہوگا۔ اور تیسرا کام، موت کو کثرت سے یاد کریں، جس کو ہم نے بھلا دیا، اس لیے کہ بے حیائی ایک لذت ہے، ایک نفس کی لذت ہے، اور لذات کو توڑنے کے لیے موت کی یاد سے بڑھ کر اور کوئی سبب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی موت، فرمایا کثرت سے یاد کیا کرو اس چیز کو جو لذات کو توڑ دیتی ہے، یعنی الموت، فرمایا وہ موت ہے۔ اور چوتھا سبب، چوتھا طریقہ وہ نیک لوگوں کی صحبت ہے، صحبت صالح ترا صالح کنت، کہ اچھے لوگ کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ اس میں ہمیں بالخصوص اپنے بچوں پہ نظر رکھنی ہے، خاص طور پر اپنے بچوں پہ نظر رکھنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بچہ بری صحبت میں پڑنے کے ساتھ نہ صرف بے حیا بلکہ اپنی دنیا بھی برباد کر بیٹھے اور آخرت بھی برباد کر بیٹھے اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو۔ تو ایک چیز ہی، اور اس کے بعد عافیت طلبی۔ انسان کمزور ہے، جتنا بھی کوشش کر لے، شیطان انسان کے ساتھ ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ اسباب باقی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ہر وقت اللہ سے عافیت مانگتا رہے کہ یا اللہ مجھے بے حیائی سے بچا لے اور مجھے حیا کے راستے پر چلا دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق بخشے، سنت ادا فرمائے۔